الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا وعلائه كما نحمده ولا بلاغه صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين تولوا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم لدعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في موكب كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق وله المثل الأعلى في السماوات والأرض صلوات عليه سب مل کے ایک مرتبہ اور شاندار آواز سے صلوات نزدیک تشریف لے آئیں گے. بار بار کہا جا رہا ہے تھوڑی سی جگہ بعد میں آنے والوں کے لیے ہو جائے گی. جہاں فاصلہ نظر آئے تھوڑا سا نوجوان دوست احمد فرمائیں ایک شاندار صلوات اور بھیج دیجیے محمد وآل خمسہ مجالس رضا کے سلسلہ مجالس کی 5ویں اختتامی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. عنوان اختیارات معصومین اور مسئلے اعلیٰ. میں اپنی جانب سے اور باجی علی مجلس کی جانب سے آپ کے مسلسل تشریف آوری پہ شکر گزار ہوں. دعائے پروردگار آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس سے پہلے اور میرے بعد جتنے اچھے پڑھنے والے پڑھتے رہیں بھی ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آنے والی جو مجالس ہوتی رہیں گی ان میں جو ذاکرین مولا پڑھتے رہیں گے مولا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ کے ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے. اس سے بہتر بڑھ کر ہمیں پڑھنا سننا اور ذکر منعقد کرنا نصیب فرمائے. دعا کی قبولیت اور مجلس کی روحانیت کے لیے بلند آواز سے صلوات کریں. کچھ لمحے تاخیر بھی ہو گئی. آج سڑکوں کا حال آپ کے پیش نظر ہے. اگر تاخیر مزاج پر طاری نہ ہو تو 2 جملے آپ کے حوالے کروں. تمہید کی ضرورت نہیں ہے. 4 دنوں کی تمہید آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ ہے. مسلسل 4 روز سے یہ یاد دلا رہا ہوں. میرے بزرگ تشریف فرمائیں جو مفاہیم قرآن کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ پروردگار کے جس کی مثل کائنات میں نہیں ہے، جو لا شریک ہے، جو بے مثال ہے، جو بے نظیر ہے، لیسا کمثلہ شیء کی مسلک میں جلوہ فگر ہے. وہ پروردگار جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کائنات میں میری کوئی شبیہ نہیں ہے، اسے بھی یہ کہنا پڑا کسی کے بارے میں کہ آسمان و زمین میں میری مثل تو نہیں مگر ایک مثل موجود ہے. تمہید کے آپ کے حوالے کرنی ہے. وہ مثل کیا ہے 4 دن میں آپ کے حوالے کر چکا. تب یہ کہنا ہے وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَىٰ کہ اللہ کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے. تمہاری مثلیں تمہارے نفسوں سے ہیں اور جو ہماری مثل ہے وہ ہمارا نفس ہے. جو کام اصل کرتا ہے وہی کام مثل کرتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ اصل اللہ ہے اور مثل بندہ ہے.
اصل اللہ ہے اور مثل بندہ ہے. جہاں کہیں قرآن میں مثال آئی تو جناب امیر نے فرمان میں ملبوفہ سے آپ کے حوالے کر چکا کہ قرآن نے نضرب للہ امثالا، اللہ ہمارے لیے مسئلے بیان کرتا ہے. وہ کلمہ لا الہ کی شجرہ طیبہ سے مثل ہو، وہ اللہ کے نور کی کسی چراغ اور طاق سے مثل ہو. اللہ جہاں مثل بیان کرتا ہے. آج مجھے آپ کو آیت تو نہیں سنانی مگر حدیث قدسی سنانی. لفظ مثل قرآن میں 1 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے اور 18 کے قریب آیتیں وہ ہیں جو پچھلے 4 دنوں میں آپ کے حوالے کر چکا ہوں. کبھی اللہ کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ کی مثل بتاتا ہے، کبھی کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے مگر وہ نور تو آنکھوں میں نہیں آ سکتا. اس نے اپنے نور کی مثل ایک چراغ کو بنائی جو قندیل میں ہے، قندیل طاق میں ہے، کوكب دری کی طرح چمکتا ہے. اس میں نہ آگ لگتی ہے نہ وہ آگ سے روشن ہے بلکہ وہ شجرہ مبارکہ زیتونہ کے تیل سے روشن ہے. اور ملتا کہاں ہے؟ ان گھروں میں یہ نور ملتا ہے کہ جن کی عزت کا ہم نے حکم دیا. یہ عرض کروں حضرت تشریف فرمائیں سے معذرت کر کے کہ آیت اور حدیث قدسی میں فرق ہے. آیت بھی کلام الہی اور حدیث قدسی بھی کلام الہی. یہ کلام الہی کی 2 قسمیں ہیں. اچھا آیت سے مراد صرف قرآن نہیں، آیت انجیل میں آئی ہو تو بھی کلام الہی، آیت توریت میں ہے تو بھی کلام الہی، زبور میں آئی ہو، آسمان صحیفے میں آئی ہو تو بھی کلام الہی. لیکن کلام الہی کی ایک اور قسم یہ ہے کہ پروردگار اسے کسی کتاب کا حصہ نہیں بنائے بلکہ وہ بات قول الہی، کلمہ الہی، کلام الہی تو ہے مگر نصاب کتاب الہی میں شامل ہے. ذرا سی مشکل بات ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ مشکل کشا کے صدقے میں اپنے نوجوان دوستوں کے حوالے کروں تو گفتگو آگے بڑھ جائے، کہ تعارف ہو جائے. تو آج 2 حدیثیں آپ کو سنانی ہے اور اسی پہ شاید گفتگو کامل ہو جائے. حدیث قدسی کیا ہے؟ نصاب نہیں، یعنی جو مقررہ آیتیں ہیں 114 سوروں کی ان میں شامل ہیں مگر کلام الہی. اس کا مطلب ہے کسی ڈیزگنیٹڈ منصب پہ نہیں ہے مگر کلام الہی، عہدہ نہیں ہے مگر کلام الہی. مثال کیا ہے؟ اب سن لیجیے جو علماء نے حدیث قدسی کی مثال لکھی. ایک یہ کہ وہ کلام جو کتاب کی صورت میں نبیوں میں اترا ہے وہ تو کتاب ہے، توحید ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحیفہ ہے. ایک کلام وہ ہے کہ جو اللہ براہ راست یا فرشتے کے ذریعے، دونوں طریقے سے، یا فرشتے کے ذریعے براہ راست اپنے نبیوں پر اتارتا ہے، وہ بھی کلام الہی. مثلا فَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی کی. غور فرمایا آپ نے. اچھا اب یہ جو شہد کی مکھی پہ وحی کی ہے سورہ نحل، اور اللہ نے پورا سورہ اس کے نام پہ اتارے. سوال یہ ہے کہ وہ کون سی کتاب نازل ہوئی ہے؟ شہد کی مکھی پر. اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کلام الہی کتاب کی صورت میں نہیں آتا یا آیت کی صورت میں نہیں آتا، دوسری مگر رہے گا کلام الہی. ذرا سی توجہ فرمائیے گا میرا جملہ آپ تک پہنچ جائے. ہے کلام الہی مگر کسی کتاب کے منصب اور حیثیت اور کرائیٹیریا میں نہیں آتے. دوسری آیت سنا وَأَوْحَيْنَا، یا آپ کہیں کہ ہو سکتا ہے یہ تو مکھی کی بات ہو رہی ہے، مکھی کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی. اب تو بشر کی بات کر رہا ہوں، انسان کی بات کر رہا ہوں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. ہم نے موسیٰ کی، آسیہ کی بات نہیں ہو رہی، حضرت برخانہ سلام اللہ علیہ، حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام ہے حضرت برخانہ. حضرت برخانہ میں وحی. اب بتائیے کون سی کتاب میں ہو وحی؟ اس کا مطلب ہے ہمیشہ کلام الہی کا اسٹیٹس آیت اور سورے اور کتاب کا نہیں ہوتا ہے، وہ بھی اتنی ہی محترم جتنی آیت محترم ہوتا ہے. جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہے وہ بھی اتنی محترم جتنی آیت محترم. اسٹیٹس اس کا بھی وہی ہے کہ جتنا آیت کا. بس فرق یہ ہے وہ ایک پیرافریم، ایک فریم میں، ایک دستاویز میں شامل ہے اور یہ بغیر دستاویز کے ہے. وہ آیتوں کی لڑی میں جڑی ہوئی ہے. اب جملہ آپ کے والے علماء کو یہ لکھنا پڑا کہ خاندان اہل بیت میں عباس کی مثال حدیث قدسی کی مثال.
اس وقت لبنان اور مصر کی بہت بڑی مرجعیت کی شخصیت ہے. انہوں نے کتاب لکھی خاتم الخواتم. حضرت عباس کی کئی کتابیں انہوں نے ابو الفضل کی ذات پہ لکھی ہیں اور ایک ان کی کتاب ہے العصمۃ الکبریٰ لولی اللہ العباس. وہ علیحدہ کتاب ہے, وہاں سے بھی پڑھا ہوں. اس میں خاتمۃ الخواتم, خاتم الخواتم ان کی کتاب ہے. انہوں نے جو جملے کہا, انہوں نے کہا عباس کی مثال اہل عصمت و طہارت میں وہی ہے جو کلام الہی میں حدیث قدسی کی مثال ہے. فرق کیا ہے؟ وہ بھی کلام الہی ہے, یہ بھی کلام الہی ہے, مگر چونکہ قرآن اتنا ہی بنانا تھا جتنا تھا, اللہ نے الگ سے حدیث قدسی بیان کی ہے, تو انہوں نے لکھا اللہ کو امام 12 ہی بنانے تھے, صلاحیت عباس میں تھی. صلاحیت عباس میں تھی. اگر امام 13 بنانے ہوتے تو دیر میں عباس ہوتے. عباس کی مثال وہی ہے, عباس کی مثال وہی ہے جو حدیث قدسی کی کلام الہی میں ہے. چونکہ آیتیں اتنی رکھنی تھی اس لیے حدیث قدسی الگ آئی, ورنہ آیت بن کے آتی. چونکہ امام بنانے ہی 12 تھے. ہمارے عقیدے کی سرحد تو دیکھو, جب ہم عباس جیسے صاحب عصمت کو امام نہیں مان رہے تو تمہارے بتائے ہوئے کسی کو کیسے مان؟ مثال ہی حدیث قدسی کی مثال ہے, جس کا اسٹیٹس وہی ہے, جس کا اختیار وہی ہے. نہیں آپ سوچ رہے ہیں موضوع کدھر آ گیا مسئلہ اللہ سے, نہیں مسئلہ اللہ سے نہ بدلا ہے نہ بھٹکا ہے, نہ میں نے موضوع کو کسی اور طرف موڑا ہے. علامہ جمیل حمود عاملی نے لکھا علی اللہ کی مسئلہ ہے, عباس علی کی مسئلہ. سے فیصلہ کراتا ہوں. نعرہ ویسے لگ رہا ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں. مولا ہمارے ایسے بزرگ ایسے ذاکرین کو سلامت رکھے, یہ سرمایہ ہے ہماری ملت کا. بڑی توجہ رکھیے گا, عباس ہوا مثل الاعلیٰ لعلی ابن ابی طالب. عباس علی کی مثل, علی اللہ کی مثل. نہیں میں نے جملہ تو بھی کہا ہی نہیں. مثل ہوتی کیا ہے؟ نمونہ, دلیل. اصل کو نہ دیکھا جا سکے تو مثل سے سمجھا جائے. اللہ نظر نہیں آتا, علی کو دیکھو. علی سمجھ نہیں آتا, عباس اس نے اپنی مسئل بنائی ہے علی کے مارے. اور یہ میں نے تو نہیں کہا نا, میں نے کہا ہوتا تو مبالغے کی گنجائش ہوتی. کہا اس نے ہے کہ کلام الامام, امام الکلام, امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. اور حسین نے کہا اشتقت لرؤیت ابی, کہ اگر میں بابا کو دیکھنا چاہتا تھا تو عباس کو دیکھ لیتا. جب میں علی کو دیکھنا چاہتا تھا تو عباس کو دیکھ لیتا تھا. علی کو دیکھنا چاہتا تھا تو اچھا آپ نے داد بھی دے دی, میں شکر گزار بھی ہوں, خوب سن رہے ہیں آپ. مگر میں ایک بات پہ پریشان ہوں. حسین کہہ رہے ہیں, امام کہہ رہا ہے, لسان اللہ کہہ رہا ہے, وقت کی حجت کہہ رہا ہے, مبالغے تو گنجائش ہی نہیں ہے. امام کہہ رہا ہے میں جب علی کو دیکھنا چاہتا ہوں عباس کو دیکھ لیتا ہوں. اور میں نے نبی کی حدیث سنی ہے النظر الی وجہ علی عبادہ. اب زیادہ سے زیادہ یہ کوئی ناراض ہو جائے تو مجھے معاف فرمائے, یہ مجھے نہیں پتا حسین بھائی سمجھ کے دیکھتے تھے یا عبادت سمجھ کے. جھولے میں جب بھی ہوتے ملک سناتے تھے آ کے جھولا, یہ کون حرام
مولا آپ کے ذوق مودت و سلامت رکھے. یہ اس کی مسئلہ اعلیٰ ہے. عباس ان کی مسئلہ اعلیٰ ہے. اور نمونہ ہوتا کس لیے ہے؟ اب جا کے دیکھیے گا. میں بتا چکا ہوں آپ کو یہ زیارت جامعہ کا لفظ ہے اور زیارت جامعہ کی لاتعداد شروحات لکھی گئی ہیں اور ان میں ایک شعر ہے آخرہ علامہ عبداللہ شبر کاظمی کی ہے. 2-3 حوالے بیٹھے دے چکا نا. علامہ جواد عباس کربلائی نے لکھی الانوار الساطعہ فی شرح زیارت جامعہ. شیخ احمد بن زین الدین نے لکھی شرح زیارت جامعہ کبیرہ. علامہ حسین حمدانی درود آبادی ان کا جملہ سنا چکا آپ کو, انہوں نے لکھی شموس الطالیہ فی شرح زیارت جامعہ. لیکن علامہ عبداللہ شبر نے جو جملہ لکھا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے, آپ کا مجھے نہیں پتا. ان کی کتاب ہے الانوار اللامع فی شرح زیارت جامع. انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے کہا یہ صفتوں کے اظہار کے لیے اللہ نے مثل بنائی ہے, مگر یہ نہ سمجھنا ان کی عادتوں سے اللہ کی صفتیں جھلکتی ہیں. تحملہم الی صفت اللہ فی اجسادہم و حیاتہم. وہ کہتے ہیں سر سے پاؤں تک یہ اللہ کی صفت ہے. یہ سر سے پاؤں تک صفت ہے. کیا مطلب ہے؟ میں ایک درستی بھی کرتا چلوں, یہ ذمہ داری اور منصب کی ذمہ داری ہے. اپنے بزرگوں سے معذرت کر لوں ایک لمحے کے لیے, پھر نوجوانوں کے ساتھ. اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے, یہ شرک ہے. پریشان ہو گیا. علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے بھائی, علی اللہ کا ہاتھ. اس کا مطلب کیا ہے؟ علی کی زبان بھی اللہ کا ہاتھ, علی کا بال بھی, علی کا سر بھی, علی پورے ید اللہ ہے, علی کا ہاتھ ید اللہ نہیں ہے. جی 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 جی, یہ پورے صفت ہے. اگر ہاتھ ہو جائے گا تو پھر شرک ہو جائے گا. ہم علی کو ید اللہ کہتے ہیں, علی کے ہاتھ کو ید اللہ نہیں کہتے. بات ہوئی نا, ناسوادہ ما جہل ہو, جو جس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں اس میں جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. اس کا نہیں سمجھ. دوسری بات ہے تو اب آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے گی, علی کی آنکھ عین اللہ نہیں. غور فرمایا آپ نے. اسی طرح نبی کی آنکھ عین اللہ نہیں, سارا نبی عین اللہ, سارے علی عین اللہ, سر سے پاؤں تک عین اللہ. یہی تو وجہ ہے نماز پڑھاتے پڑھاتے پیچھے دیکھ کر نبی کہتے ہیں یا میسرا قم تجد الصلاۃ, میسرا دوبارہ نماز پڑھو, تم نے نماز میں غلطی کی ہے. اسے کہا سرکار آپ تو دیکھ رہے تھے آگے, آپ کو کیسے پتا؟ جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں. اب آنکھ تو تھی آگے, تو مصطفیٰ کی آگے تھی نا, تو آنکھ آگے ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ آگے دیکھ رہے پیچھے نہیں دیکھ رہے. نہیں, مصطفیٰ کا سارا بدن عین اللہ, علی کا سارا بدن عین اللہ, 14 کل کے کل عین اللہ. اسی طرح علی کا پور, علی کی زبان لسان اللہ عین اللہ, سارا علی لسان اللہ. اب میں آپ کو سنی ہوئی بات یاد دلاتا ہوں, کیونکہ جو بات یاد ہوتی ہے وہ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. سنا ہے میں نے, ٹھیک سنا ہو تو میری تائید کر دیں گے نوجوان, اور اگر غلط کہہ رہا ہوں تو تردید کر دیں گے. برملا مگر کچھ نہ کچھ کرنا ہے, خاموش نہیں رہنا. سنا ہے میں نے کہ علی ایک رکعت میں پاؤں رکھتے تھے. آپ نے سنا ہوا ہے؟ جس نے سنا ہے وہ تو میرے ساتھ ہو جائے نا. اور دوسری رکعت میں پیر آنے سے پہلے قرآن. اگر زبان سے پڑھنا ہے تو میں ممبر سے کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے, علی ایک آیت بھی زبان سے نہیں پڑھتے, ایک آیت بھی زبان سے نہیں پڑھتے تھے. تو پھر یہ قرآن اچھا چلیے آپ کو لو اللہ بھی پڑھ کے دیکھیے نا, 2-3 سیکنڈ لگ جائیں گے آپ کو, اور رکعت سے رکعت پیر آنے میں 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ لگتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ رکعت سے رکعت پاؤں آنے میں تو قل اللہ بھی پوری نہیں ہوتی, تو سارا قرآن کیسا بھائی؟ صرف زبان پڑھے گی تو نہیں ہوگا. علی پورا لسان اللہ ہے, سر نے بھی پڑھا, ہاتھ نے بھی پڑھا, بال نے بھی پڑھا, روم نے بھی پڑھا, سر نے بھی پڑھا, پورا لسان اللہ کا قرآن ختم ہو گیا. علی کا سارا بدن قرآن پڑھتا ہے. اب سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ سر سے پاؤں تک صفات الہی ہے. یہ پورے رحمان, پورے رحیم, پورے عین اللہ, پورے ید اللہ, پورے وجہ اللہ. چونکہ وہ تو بدن آگ ناک رکھے گا تو پھر بشریت جیسا ہو جائے گا. اس نے اپنی مثل بنایا, اور حسین کہہ رہے ہیں جب ہمیں علی کو دیکھنا ہوتا, جیسے یہ معرفت الہی کا زینہ ہے, عباس 14 کی معرفت کا خزینہ. میں پہلے تھوڑا سا ایک تصور بنا دو.
اب پھر حدیث پڑھو. اب حدیث کا فرق تو واضح ہو گیا نا, حدیث قدسی کیا ہوتی ہے. اور جو حضرات زیارات پہ رہے خصوصاً ایران, اب تو مجھے نہیں پتا, پہلے ہم نے بھی دیکھا ہے, بہت کم سنی میں بھی دیکھا ہے, دوبارہ دیکھا ہے, سوار مقرر دیکھا ہوا ہے. صحن شفا میں دیکھا ہے, صحن شفا میں جہاں مریض جالی سے بدلے ہوتے ہیں, سونے کی سبھی جان, سامنے ایک ہال ہے, اس کا نام ہے شیخ حر عاملی ہال. پہلے ہندوستانی پاکستانی قافلوں کی مجالس وہاں ہوا کرتی تھی. وہ عالم ہے کہ جس کی وسائل الشیعہ کے بغیر کوئی فقیہ, کوئی مجتہد, کوئی عالم فتوی نہیں دے سکتا. پھر کی سب سے بڑی کتاب لکھی ہے شیخ حر عاملی نے. انہوں نے کتاب لکھی الجواہر السنیہ فی احادیث القدسیہ, نام یاد رہے گا, ریکارڈ ہو رہا ہے, بعد میں دیکھ لیجیے گا. الجواہر السنیہ فی احادیث القدسیہ, جتنی بھی احادیث قدسی انہیں مل سکیں انہوں نے ساری یہ کتاب میں جمع کر دی. اب ایک حدیث آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. کیوں ہیں عباس مسئلے علی؟ جملہ آ گیا ہے, اور جملہ ہے بھی شیخ, جس کا وہ اسی کے نام سے پڑھنا چاہیے. شیخ جمیل عمود عاملی نے یہ جملہ لکھا ہے آپ کے حوالے. انہوں نے کہا بس عباس اور علی میں فرق یہ ہے کہ وہ مسل الاعلیٰ ہے, یہ مسل علی ہے. بڑی آسانی سے سن لیا جملہ آپ نے. وہ مسل الاعلیٰ ہے, یہ وہی فرق ہے جو علی میں اور جلی میں ہے. وہ علی الاعلیٰ ہے. چہروں میں پریشانی آنا شروع ہو گئی ہے. وہ علی الاعلیٰ, یہ علی ابن ابی طالب ہے, بس یہی بتانا ہے. وہ مسل الاعلیٰ ہے. جیسے خطابت حضور ہر کوئی نہیں جانتا, ویسے سننا بھی ہر ایک کو نہیں آتا. تو جو فن سماعت سے مزین ہے ان کے لیے جملہ کہتا ہوں, وہ مسل الاعلیٰ, یہ مسل علی ابن ابی طالب. اب انہوں نے حدیث لکھی ہے, 3 یا 4 کلموں کی کل حدیث ہے, کوئی لمبی چوڑی عبارت نہیں ہے. میں پڑھنے جا رہا ہوں, حوالہ میں نے آپ کو دے دیا, میں کسی دوسرے بر اعظم سے نہیں آیا. یہی بہت نزدیک میرا گھر ہے, جو دیکھنا چاہے مانوس چہرے میرے سامنے موجود ہیں, پوچھ لیجیے گا, دیکھ لیجیے گا. نہ دکھا سکوں تو دوبارہ ممبر پہ نہ آنے دیجیے گا. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اللہ کے لیے ہم مسل اعلیٰ. مسل کیا ہے؟ نمونہ, دوسرے کو سمجھانے کے لیے, اولیاء کو سمجھانے کے لیے, سفلا کو سمجھانا, اصل دکھانے کے لیے نمونہ دکھانا. وہ کہتے ہیں زمانے کو عباس کے مسل ہونے پہ حیرت ہے. عبدی, اللہ کہہ رہا ہے, اطعنی اجلک مسلی, اے میرے بندوں میری اطاعت کرنا, میں تمہیں اپنی مسل بنا دوں گا. بچے کا نعرہ بھی دیکھیے اور اپنا جواب دے دیجیے. سب مل کے والا کا نام لیجیے. عبدی اطعنی اجلک مثلی, اے میرے بندے میری اطاعت کرنا, میں تمہیں اپنی مسل بنا دوں. اس کا مطلب ہے اس نے بتا دیا کہ جو میری اطاعت میں سب سے زیادہ ہے وہ میری مسل ہو جائے گا. یہ بھی بتا دوں جو گھبرائے ہوئے چہرے سے مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے ہی آل محمد کے گھرانے کے لیے, کیونکہ اطاعت کی وہ منزل چھوئی ہی انہوں نے ہے. اب اللہ نے بتا دیا جو میری اطاعت کرتے رہے وہ مجھ سے اتنا قریب ہوئے, اتنا قریب ہوئے, اتنا قریب ہوئے کہ میری مسل بنا دیا, اور جو ان کی اطاعت کرے گا یہ اسے اپنی مسل بناتے رہے. اب جو آپ نے مجھے حیرت سے دیکھا ہے, میں جلدی سے یاد دلاتا ہوں, جو ان سے وفادار, یہ اس میں اتنا قریب ہوئے, اس کی صفات کی تجلیات ان میں نظر آنے لگی. اب جو ان سے جتنا قریب ہوگا, جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ میں سلمان کو ڈھونڈ رہا تھا, سلمان مجھے نہیں مل رہا تھا. میں تلاش کرتے 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 مدینے کے باہر ہے, ایک ٹیلے پہ سلمان بیٹھے ہوئے تھے, پتہ نہیں کسے جملہ سمجھ میں آئے گا کسے نہیں, اور سلمان دن نکلا ہوا تھا. سلمان اشارہ کر کے کہہ رہے تھے یا لیل اقبل یا نہار ادبر, اے رات آ گیا, اے دن پیچھے جا, اے دن آ گیا, اے رات پیچھے جا. وہ میں حیران اس پہ تھا جب سلمان کہتا تھا اے رات آ گیا, رات ہو جاتی تھی, جب کہتا تھا دن آ گیا تو دن ہو جاتا.
جتنے آپ حیران ہیں جناب ابو ذر اس سے زیادہ حیران تھے، دوڑے دوڑے پیغمبر کے پاس آئے، سرکار وہ ایک عجیب چیز دیکھی ہے، ابھی چہرے کھیل کے خود بتائیں گے جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا۔ ایک عجیب چیز دیکھی، میں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ کہ سلمان بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا اے رات آگے، رات ہو جاتی تھی، اے دن پیچھے جا، دن ہو جاتا تھا، پھر رات، پھر دن، پھر رات، پھر دن، پھر دن۔ بھائی میں نے جاؤ سلمان کو بلاؤ، نہیں غور فرمایا آپ نے، جاؤ سلمان کو بلاؤ۔ سلمان ہے کہ سلمان ابو ذر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ رات دن یہ کون سا کھیل ہو رہا ہے؟ اور کہتا سرکار قرآن میں اللہ کہتا نہیں ہے الحمدللہ یولج اللیل فی النہار، وہی تو اللہ جو دن میں سے رات کو نکالتا ہے رات کو دن میں سے۔ میں تجربہ کر رہا تھا کہ ایسے نکالتا نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ اللہ نے مسل بنایا علی کو اپنی قربت کی وجہ سے، سلمان کو دیکھ کے لیے کہ ہمارے قریب آ گیا ہے، تجھے بھی مسل بنا۔ چہرے بھی یاد ہے جو کل موجود تھے، میں رو کے پوچھ بھی لوں گا کہ کل تم تھے اور تمہیں نوجوانوں یاد ہے یا نہیں۔ تین قسمیں تھیں اللہ کی صفات کی، قدرت، علم اور حیا۔ قدرت نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے نا؟ قدرت نظر، قدرت، علم، حیا۔ اب سلمان علی نہیں ہے مگر چونکہ قریب اتنا ہوا ہے اسے کہ اپنی صفات کی مسل بنا دیا جناب سلمان۔ بیٹھے ہوئے تھے، جناب سلمان کا کوئی گھر نہیں تھا، اصحاب صفہ میں سے پیغمبر کے مسجد کے بعد جو چبوترا تھا اس میں بیٹھتے تھے۔ ایک دن جناب ابو ذر آئے تو کہیں کوئی جگہ مل جاتی تھی تو وہاں مٹی کا چولہا لگا کر کھانا وغیرہ پکا لیا کرتے تھے۔ جن کے سلمان کا اختیار نہ سمجھ میں آ رہا ہو، میں نے آہستہ سے کہا اور آپ نے ہضم کر لیا جملہ، جن کا سلمان سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ آئے جناب ابو ذر صاحب نفس الرحمن فی فضائل سلمان، مرزا حسین نوری تبریزی، 600 صفحے کی کتاب انہوں نے لکھی ہے جناب سلمان کے فضائل پر، سلمان کے فضائل پر۔ پھر کہتا ہوں سلمان کے فضائل پر، اور لوگوں کو علی کے فضائل زیادہ لگ رہے ہیں۔ میں ساری کتاب تو آپ کو نہیں سنا سکتا۔ وہ کہتے ہیں ایک دن ابو ذر آ گئے کسی کام سے، سلمان کھانا پکا رہے تھے ہنڈیا میں، شوربہ، ظاہر کوئی بریانی تو بن نہیں تھی، شوربہ پک رہا تھا، یہ عرب کی مرغوب غذا تھی۔ شوربہ ابلتے 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 اچانک جوش زیادہ آیا، پٹی کی ہڈیاں الٹ گئی۔ جو الٹی شوربہ ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ بہہ جائے گا نا۔ ابو ذر کہتے ہیں بہا کچھ نہیں، جو آ گیا ہے وہ سن کے فضائل ہی جائے گا، اٹھا کے واپس رکھ۔ پھر جوش آیا، پھر ابال آیا، پھر ہنڈیا الٹی، کچھ بھی نہیں گرا، پھر اٹھا کے واپس رکھ دی۔ اب ظاہر ہے کوئی گیس تو آ نہیں، گیس تو خیر آج کے زمانے میں بھی نہیں آ رہی، لیکن اس زمانے میں تو تھی ہی نہیں، ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، تو لکڑیوں پہ کھانا پک رہا تھا، لکڑیاں بجھنے لگی۔ سلمان نے ابو ذر کی طرف دیکھا، ابو ذر نے کہا سلمان لکڑیاں بجھ رہی ہیں، پھونک مارو، لکڑی بڑھاؤ، آگ بڑھ جائے گی۔ سلمان نے پیر بڑھا کر چولہے کے اندر ڈال دیا۔ میں نے آہستہ سے کہا اور آپ نے آہستہ سے سن لیا، سلمان نے پیر بڑھا کر چولہے کے اندر، سلمان کے پیر میں سے لفظیں نکلنے لگی۔ ابو ذر ہکا بکا حیران بھاگے، جیسے علی نے دروازے میں دیکھا مسکرا کے کہا آؤ ابو ذر۔ سلمان نے پھر کسی بات سے حیران کر دی، سلمان آگ میں پاؤں ڈالا ہے، جل نہیں رہا۔ اور اسی وقت پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی اور مولانا کہ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، کہ اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے۔ بڑی حدیث سناؤں آپ،
ادھر کے دوستوں کا تو دل نہیں چاہ رہا، بولیں گے تو بات پتہ چلے گی نا۔ یہ ٹکڑا بہت مشہور ہے اور پڑھا بھی بہت، مجھے نہیں پتا ہے حدیث پوری اتنی جتنی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ مجھے نہیں پتا کہ کس احتیاط کی بنا پر نہیں پڑھی جاتی۔ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے سلمان کے دل میں کیا ہے، قتل کر دے یا اس کے قاتل کے لیے رحمت کی دعا کرے۔ جیسے جناب ابو ذر نے دیکھا، علی نے کہا کس بات پہ حیران کیا، کہ مولا رائے تو قضا و قضا، میں نے ایسے ایسے دیکھا، ہنڈیاں الٹ رہی تھی، پیر ڈالا آگ نکل رہی، سلمان کا پیر نہیں چل رہا، مسکرا کے لیے کہا ان سلمان باب اللہ فی الارض۔ ابو ذر گھبرانا نہیں، انکار نہیں کرنا، سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے۔ چلیے آپ حیران ہو جائیے، میں نے تو اپنے اساتذہ سے یہ سیکھا ہے کہ جو حیران ہو ان کے فضائل پہ زیادہ کرنا چاہیے۔ ان سلمان باب اللہ فی الارض، سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے۔ جو سلمان کا ایمان کرے وہ مومن ہے، جو سلمان کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ نہیں بلند ہاتھوں سے نوجوانوں جملہ سن لینا، جب سلمان کا انکار کرنے پر بندہ کافر ہو جاتا ہے، میں سوچ رہا ہوں عباس کے انکار میں کیا۔ سلمان کے انکار پہ بندے کا ایمان چلا جاتا ہے، حالانکہ سلمان صرف کچھ صفات کی مسئلہ ہے، عباس علی کی مسئلہ اعلیٰ ہے۔ کل بھی کہا تھا اور آج بھی کیا، انہوں نے ابھی تک مسئلہ اعلیٰ ہونے کی کل قوت ظاہری نہیں، اور یہ بھی میرے جملے نہیں ہیں، یہ شیخ احمد بن زین الدین نے یہ جملے لکھے ہیں۔ سب سے پہلی شرح زیارت جامعہ اور سب سے معروف ہونے کی ہے، 4 جلدوں میں نے نشر کی شرح زیارت جامعہ، اور انہوں نے جو جملہ لکھا ہے، اگر وہ آپ تک پہنچ گیا میں سمجھوں گا خمسہ آپ تک پہنچ گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ ہیں مسئلے اعلیٰ، لیکن اب تک جتنی مسئلے گزری ہیں، اللہ کے جتنے نور کے مظہر گزرے ہیں، کل مثال یاد ہے نا کہ یہ اگر 40 واٹ کا ہے تو بجلی اس میں وہی آ رہی ہے، یہ نور اتنا ظاہر کرے گا جتنا اس کا ظرف ہے، ایسا ہی ہے نا، یہ اتنا نور دکھائے گا جتنا اس کا ظرف ہے۔ اگر 40 واٹ کا ہے، 40 کا نور 4000 واٹ کا، اس میں کرنٹ آ بھی رہا ہو دکھا نہیں سکتا، وجہ کیا ہے، جس کا ظرف اتنا ہے۔ تو انہوں نے جو جملہ لکھا، انہوں نے کہا اللہ نے اپنے نور کا ظرف بنایا ہر نبی کو، جس کا جتنا ظرف تھا اس نے اتنی توحید کی صفتیں بیان کر دی۔ انبیاء اور ان میں فرق یہ ہے، انبیاء اپنے ظرف کے مطابق اس کی صفات سکھاتے ہیں، یہ دیکھنے والے کے ظرف کے مطابق دکھاتے ہیں۔ اسی کو تو مسئلہ اعلیٰ کہتے ہیں، انبیاء اپنے ظرف کے مطابق دکھاتے ہیں، حجت باقی 14 کے علاوہ اپنے ظرف کے مطابق، یہ دیکھنے والے کے ظرف کے مطابق توحید کی صفاتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ امام حسن سے خمسہ شروع ہوا تھا اور امام حسن پہ ختم ہونے جا رہا ہے، جلدی سے امام حسن کی حدیثیں بہت ہیں، کتابوں پہ کتابیں لکھی ہیں، کب ظاہر ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ ساری تجلیات ابھی تو ایک ایک کر کے، کسی معصوم نے اللہ کے مسل ہونے کی کوئی جہت ظاہر کی، کسی نے کوئی زاویہ، امام احمد بن زین الدین لکھ رہے ہیں، کسی نے کوئی جہت ظاہر کی، کسی نے کوئی جہت ظاہر کی، کسی نے کوئی جہت ظاہر کی۔ پیغمبر نے اس کی رحمت کو ظاہر کیا، علی نے اس کے جلال کو ظاہر کیا، حسن نے اس کی سخاوت کو ظاہر کیا، حسین نے اس کے کرم کو ظاہر کیا، جعفر صادق نے اس کے علم کو ظاہر کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اچھا چلیے، اتنا تو میری گردن پہ بھی قرض ہے، ایک جملہ کہتا ہوں، اور آخری نے اس کی غیبت کو ظاہر کیا۔ یہ تو واجب ہے نا، آخری نے اس کی غیبت کو ظاہر کیا، یعنی بتا رہا ہے مسئلہ اعلیٰ ہو کر، جب میں غائب ہو کر نظام ہستی چلا رہا ہوں، میں ولی ہو کے ایسا ہوں، وہ جلی ہو کے ایسا ہے۔ سمجھ نہ لے بات، تو غائب اس لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ
مطابق انہیں صفات الہی کی زیارت کراتے ہیں، اور انبیاء اپنے ظرف کے مطابق، کیونکہ وہ مسل ہیں اور یہ مسل اعلیٰ ہے۔ انہوں نے کہا یہ ظاہر کب ہوگا؟ انہوں نے کہا جب یہ دوبارہ ایک مرتبہ آئیں گے۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل لگا گیا ہوں۔ مجھے ادھر صاحب نے کہا تھا کہ رجب کا تذکرہ کریں کیونکہ اصل حکومت تو رجب میں ظاہر ہوگی۔ تو اب شیخ احمد بن زین الدین احصائی کا جملہ سن لیجئے اور آپ کے حوالے، اور خمسہ اپنے نتیجے کے قریب آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک تو مسل اعلیٰ نے اپنی مسل کی مسئلے دکھا کر تمہیں اللہ کی مسل دکھائی، لیکن جب غیبت کا پردہ ہٹے گا اور یہ 14 اکٹھے اپنے مسل کا نور دکھائیں گے، پھر پتہ چلے گا وہ کیا ہے۔ نزدیک آگئی کنارے سے امام حسن گزرتے تھے، جب صلح ہوئی، تاریخوں کا تقاضا بھی ہے اور یہ دن بھی حضرت سے منسوب ہے، صلح ہو چکی، بنو امیہ مسجد نبوی پریشان تو نہیں ہو رہے نا کوئی بات، صلوات ایسی بھیج دیں کہ بندہ چلے سننا چاہتے ہیں۔ نہیں اس سے بھی شاندار جس انداز میں پڑھتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے بڑی توجہ رکھیے گا۔ گزر رہے تھے بنو امیہ کے کچھ ہرکارے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت گزرے تو کنکھیوں سے امام کی طرف دیکھ کر کوئی فقرہ کسا، تانا دیا۔ اس وقت تو رحمت للعالمین کی رحمت کا وارث گزر گیا۔ یہ تو ناانصافی ہے نا کہ جو جملہ میں آہستہ سے کہہ دوں آپ اسے پھر ٹال دیتے ہیں۔ گزر گیا رحمت للعالمین کی رحمت کا وارث، 2 گانا پڑھا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب جو پلٹے بنو امیہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، امام نے ان کی طرف دیکھ کر کہا میں جانتا ہوں تمہارا کہہ کہا، تمہاری ہنسی، تمہاری تانا زنی، جملہ آ رہا ہے، جملہ ضائع نہ کیجیے گا، تو خبردار اپنے اجداد اور اپنے بڑوں کی حکومت پہ گھمنڈ نہ کرنا۔ اگر تمہاری حکومت 1 دن ہے تو ہماری 2 دن ہے، اگر تمہاری سال ہے تو ہماری 2 سال ہے، اگر تمہاری 100 سال ہے تو ہماری 200 سال ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مولا حسن کی تو بظاہر حکومت ہے 6 ماہ، ظاہری حکومت۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں میرے مولا حسن؟ یہ آپ کے چاہنے والے پوچھ رہے ہیں کہ اگر تمہاری سال ہے تو ہماری 2 سال ہے، تمہاری 100 سال ہے تو ہماری 2 سال، تمہاری 1 دن ہے تو ہماری 2 دن ہے۔ کہ جتنی حکومت تم یہاں کرو گے رجب میں اس سے دگنی حکومت حسن کرے گا۔ نہیں، اگلا جملہ ہے خطرناک، اگر کہتے ہیں تو سناتا ہوں، میرا مقصد اس سے پورا ہو گیا۔ سناؤں پورا جملہ، سناؤں بھی پیچھے والے دوستوں پورا جملہ۔ اچھا کہنے لگا سنو، ہماری حکومت تم سے دگنی ہے، تمہاری 100 سال ہماری 200، تمہاری 1 دن ہماری 2 دن، تمہاری 1 سال ہماری 2 سال، اور تمہاری حکومت میں ہم شادیاں بھی کرتے ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں، ہماری گودیں بھی بڑھتی ہیں، ہم چلتے پھرتے کھاتے پیتے بھی ہیں، مگر جب ہم حکومت کریں گے نہ شادیاں کر سکو گے، نہ چل سکو گے، نہ رسم بنا سکو گے۔ لوگوں نے کہا مولا جملہ سن لیجیے، لوگوں نے کہا مولا آپ تو کریم ابن کریم ہیں، ان کی حکومت میں آپ کام کریں، آپ کی حکومت میں وہ نہ کریں کہ یہ ان کی حکومت ہے، ہماری حکومت اللہ کی حکومت۔ انہوں نے ہم سے شیطان کی تدبیر سے حکومت کی ہے، ہم اللہ کی تدبیر سے حکومت کریں گے۔ کیا مطلب ہے اللہ کی تدبیر سے حکومت کریں گے؟ آپ نے سن بھی لیا، داد بھی لی، سر بھی ہلایا، حیرت انگیز نظروں سے بھی میرے نوجوان دوست باز مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ کی تدبیر سے حکومت کریں گے؟ ضرورت کیا ہے امام حسن کو دوبارہ حکومت کرنے کی؟ نہیں، یہ اتنی بات بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کو امام زمانہ ہے، ظہور ہو جائے اور بات ختم۔ بات اتنی آسان ہوتی، میں آپ کو زحمت سماعت نہ دیتا۔ یہ حدیث کافی میں موجود ہے کہ من لم یؤمن بالرجب فلیس منا، جو شیعہ رجب پر ایمان نہ رکھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ باتیں نوجوانوں تک پہنچنا، بزرگ میرے جانتے ہیں بہت اچھی طرح، نوجوانوں تک بات پہنچنا ضروری۔ کیا ہے رجب؟ جب حضرت کے آنے کے بعد دوبارہ علی بھی آئیں گے، نبی بھی آئیں گے، حسن بھی آئیں گے، حسین بھی آئیں گے، اور مختلف مجالس میں مختلف موقعوں پہ میں رجعت بیان کر چکا ہوں
امام حسن کہہ رہے ہیں جب میری حکومت دوبارہ آئے گی میرے بیٹے کے آنے کے بعد، پھر میری حکومت میں نہ تم چل سکو گے، نہ پھر سکو گے، نہ کھا سکو گے، نہ پی سکو گے۔ کیا ضرورت ہے اللہ کو بھائی علی کو دوبارہ حکومت کریں؟ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی حکومت نہیں کہ 5 سال بعد الیکشن ہوگا، 55,000 سال رسول حکومت کریں گے۔ یا سن لیں یا حیران ہو لیں، دو میں سے ایک کام کریں۔ 55,000 سال نبی حکومت کریں گے، 45,000 سال جناب امیر حکومت کریں گے، یہ نبی کے احترام میں 10,000 سال کم کریں گے۔ 55,000 سال رسول، 45,000 سال جناب امیر، اور اگر کوئی ماتمی خاموش رہا تو مجھے افسوس رہے گا، 3 لاکھ سال حسین حکومت کریں گے۔ بہت فاصلہ ہے۔ مشکل کو حل کرو، مشکل کشا مر جائے تو کفن پر بھی لکھنا ہمارا کام ہے علی کا نام لینے کا، اور علی کا کام ہے گرتوں کو تھام لینے کا۔ کل مومنین مومنات کی مشکل کشائی کے لیے اور قبلہ کی صحتیابی کے لیے بآواز بلند سر صلوات۔ خوشنودی اہل بیت کے لیے اس سے بلند صلوات۔ بہت دن بعد سنا ہے مولا کے بہت اچھے نواز خان منقبت خان علی حسن صاحب، توجہ ہے 3 لاکھ سال۔ نہیں یہ میں نے آپ کو کیوں سنا ہے 3 لاکھ سال، بس بتانا یہ ہے کہ اس حکومت میں عالم کیا ہوگا۔ 2 حدیث قدسی کا وعدہ کیا تھا، ایک سنائیے مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، اسی کتاب میں یہ حدیث قدسی بھی ہے، اور یہ اس وقت کے لیے ہے جب ائمہ دنیا میں رجت کریں گے، یہ زمانے دنیا کے لیے نہیں ہے۔ یا بنی آدم اطاعنی ما امرتو کا، اے آدم کے بیٹو جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرنا۔ انا حی الذی لا یموت وانتم تکونوا حی الذی لا یموت، پھر میں تمہیں ویسا زندہ بنا دوں گا جیسا میں ہوں۔ نہیں حیرت کی منزل تو آگے ہے۔ اب 2 میں سے ایک بات ہے، یا کوئی سننا چھوڑ دے گا یا ناراض ہو جائے گا، دونوں کے لیے مولا کا ذاکر سمجھ کے کتاب میں نہ ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا، معصوم نے فرمایا ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا، پہلے کہنے لگے سنو اے بنی آدم میری اطاعت کرنا، جیسے میں کہتا ہوں کن شے ہو جاتی ہے، تم بھی تجربہ کر کے دیا کن شے۔ اور یہ اسی زمانے میں ہوگا، امام زمانہ حسین علی حسن اعلان کر کے کہیں گے دنیا میں ہمارے مسئلے اعلیٰ ہونے پہ حیران ہونے والوں، تم سوچ رہے تھے آگ کیسے بجھتی ہے، ذرا آگ میں کودو یا علی کہہ کے گلزار ہو جائے۔ بلکہ اس کی چھوٹی سی مثل تو حسین نے یہی دکھائی ہے، ماتمی انگاروں کے سے گزر بھی جاتا ہے، جلتا ہے۔ ابھی تو صرف جلتا نہیں نا، انگارہ گلزار تو نہیں ہوگا نا، تب آگ پہ چلے گا گلزار بھی ہو جائے گا۔ بیان کر چکا ہوں جو اشرح اربعین میں موجود تھے، ایسے چہرے میرے سامنے ہیں، اپنے اقتدار و اختیار نہیں دکھانے، وہ تو ہمیں دے دیں۔ میں نے یہ حدیثوں میں جملے نہ پڑھتی تو کبھی نہ پڑھتا کہ من
يمشي في الهواء ومنهم من يطير مع الهواء ومنهم من يطير مع الملائكة ومنهم من يطير مع الملائكة ومن يطير امام الملائکہ. کچھ ایسے ہوں گے جو ہوا پہ چلیں گے. اگر کوئی اپنے فضائل پہ بھی خوش نہ ہو تو شاید وہ خوش نہیں ہونا چاہتا. ہوا پہ چلیں گے. ان کی حکومت میں کچھ ایسے ہوں گے جو پانی پہ چلیں گے. آئیے کلیجہ پھٹ نہ جائے کسی کا. کچھ ایسے ہوں گے جو فرشتوں کے ساتھ اڑیں گے. کچھ ایسے ہوں گے وہ ایسے اڑیں گے وہ آگے چلے جائیں گے فرشتے پیچھے. مسئلوں پہ زمانہ حیران ہے یہ وہ اپنے چاہنے والوں کے حوالے کریں گے. اور پھر احمد بن زین الدین عیسائی نے لکھا اس دن یہ پردہ اپنی ذات سے بھی ہٹائیں گے اور اس ذات سے بھی ہٹائیں گے. پھر توحید کی اصل معرفت کرا کے بتائیں گے یہ تو ہمارا اختیار تھا جو تم محشر تک سن کے حیران ہوئے وہ اختیار تمہیں دے دیا. آؤ تمہیں اللہ کا اختیار بتایا. سب سے لمبی حکومت کون کرے گا؟ نہیں اب میری مدد کریں تو بات ختم ہونے جا رہی ہے. خمسہ ختم ہونے جا رہا ہے. کون کرے گا سب سے بڑی حکومت؟ مولا حسین. طے ہو گیا نا. کم از کم زیادہ لکھنے والوں نے 3 لاکھ سال اور کم لکھنے والوں نے 30,000 سال اتنی حکومت لکھی ہے. اور یہ تو طے ہے کہ جہاں بادشاہ آتا ہے وہاں وزیر بھی آتا ہے. اللہ اکبر. میں نے جملہ کہہ دیا اور میرے سننے والے نہ جانے کہاں چلے گئے. جہاں بادشاہ آتا ہے وہاں وزیر بھی آتا ہے. تو مجھے جملہ کہنے دو نا. 3 لاکھ سال تک حسین امیر ہوگا عباس وزیر ہوگا. ایسا نہ ہو حسین کی مسند لگی ہو 7 وزیر ہو آنے والا آئے اور غازی حسین سے کہے مولا یہ دنیا میں میری عصمت پہ شک کرنے والا. عجیب منظر ہوگا. رجب میں یہ اظہار کریں گے حکومت و اختیارات. کب ہوگا؟ جب کعبے کی چھت سے اعلان ہوگا. صرف لوگ جمع دنیا چوک تک جو کعبے میں پہنچے گی. نور الہی کی مسل کے چراغ کا آخری آ گیا. اور پھر وہ بتائے گا سنو آج تک کوئی مسل علی سے دیکھی کوئی نبی سے دیکھی کوئی سید سجاد سے دیکھی کوئی حسن سے دیکھی کوئی حسین سے دیکھی. اب آج میں بات کامل کرنے جا رہا ہوں. میرے بعد اللہ کی کوئی مسل موجود نہیں ہے. اور سنو اکیلا باروانا سمجھنا. جو محمد کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے. جو علی کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے. جو حسین کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے. جو حسن کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے. جو زین العابدین کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے. جو محمد باقر کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے. جو جعفر صادق کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے. جو موسی کاظم کو دیکھنا چاہے پتہ نہیں آپ تھک گئے یا کوئی اور بات ہے. جو علی رضا کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے. جو محمد تقی کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے. جو علی کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے. جو عسکری کو دیکھنا چاہے مجھے دیکھے. آؤ حیران ہونے والوں جو وجہ اللہ دیکھنا چاہے. ایسے نہیں آئیں گے کہ دعویٰ کریں گے علی کو دیکھنا چاہیے. ذوالفقار پہلو میں ہو, علم ہاتھ میں ہو, تبرکات لے کر آئیں گے. سن لیجئے کیا لائیں گے. ایسے میں جب ذوالفقار دکھائیں نبی کی ذرا دکھائیں نبی کا امامہ دکھائیں تو لوگ دیکھ کے کہیں گے مولا ساری امانتیں اور تبرکات سمجھ میں آ گئی. یہ آپ کے تبرکات میں رکھی ہوئی جلی ہوئی لکڑیاں سمجھ میں آ گئی. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. مولا میں جملہ کہنے تو جا رہا ہوں. مومن
مولا یہ لوہے کی کیل سمجھ میں نہیں آ رہا، صرف ایک لکڑی نہیں ہوگی عزادارو، 2 جلی ہوئی لکڑیاں. کوئی صحابی پڑھ کے پوچھے گا مولا یہ لکڑیاں کیسی ہیں؟ آنکھوں سے لہو بہنے لگے گا. میں خطابت نہیں کر رہا، کتابوں کے لفظ یہ ہیں، آنکھ سے لہو بہے گا. کہے گا یہ میرے دادی کے دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں. پھر پوچھا جائے گا مولا دوسری لکڑیاں، 8 ربیع الاول بڑی قریب آ رہی ہے، کہے گا یہ اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں. سن لو میرا امام کیسے جنگ کرے گا. کتابوں کے لفظ یہ ہیں، اس وقت حسین کا رہوار امام کے سامنے اللہ نے اسے بھی مہدی کے لیے محفوظ کیا. وہ ذوالجنا جو کربلا میں تھا اس نے فرات میں چھلانگ لگائی تھی. ابھی ذوالجنا برآمد ہوگا، آپ زیارت کریں گے. سن لیجیے جملہ، ذوالجنا آج بھی وہ غار عقیق میں زندہ ہے. تیر ویسے ہی لگے ہوئے ہیں، لہو ویسے ہی بہ رہا ہے، ضربوں کے نشان ویسے ہی. بس جیسے ہی یہ ذوالجنا دوڑتا ہوا امام کے قدموں میں سر رکھے گا، آواز دے رہا ہے حسین کے خون کے وارث. رونے میں بخل نہ کرنا، جسے رونا نہ آئے سر جھکا لینا، اونچی آواز سے ہائے کہنا. بی بی خود رونے کی توفیق میں آنسو عطا کرے گا. کوئی لمبا چوڑا مسائل، کوئی طویل عبادت نہیں. پرسے کی راتیں ہیں، فصل ازاں رخصت ہو رہی ہے. کل بھی کہا تھا میں نے، ایک ننھی سی بچی ہے جو آپ کو چیخ مار کے روتا ہوا دیکھ کر کہتی ہے پھوپھی اماں کیوں روتے ہیں؟ یہ جناب عالیہ کہتی ہے سکینہ تمہارے بابا کے عزادار ہے. بس ایک سوال ہوتا ہے اس شہزادی کا، پھوپھی اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرا بابا ظلم سے نہ مارا جاتا. پھوپھی اماں اگر یہ ہوتے تو کیا مجھے تماچے نہ مارے جاتے؟ جانتے ہیں کہ ذوالجنا کیوں لایا جائے گا؟ یہ جانتا ہے نیزہ کس نے مارا تھا حسین. یہ جملہ رونے کے لیے بہت کافی تھا. یہ جانتا ہے تیر کس نے مارا تھا حسین. یہ جانتا ہے جسے کچھ نہ ملا تھا اس نے کربلا کی گرم ریت اٹھا کر حسین. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو یہ حرم کی واپسی کے دن ہے. سن لیجئے، وہ روایت پڑھنے جا رہا ہوں جو کبھی میں نے منبر سے بیان نہیں کی، آج بھی مکمل نہیں بیان کر سکوں گا. جب لوٹ کر علی کی بیٹی اپنے گھر آئی اور آ کر خاک پر بیٹھ گئے، عبداللہ بن جعفر طیار نے نہیں پہچانا. کبھی بھی ہمیشہ دوسرے زاویے سے پڑھتے ہیں، آج ایک اور زاویہ سن لو. بی بی پرسہ دینا ہو تو حسین کے گھر چلی جاؤ، اس گھر میں کوئی مستور نہیں رہتی. بی بی نے روکے گا عبداللہ آپ نے بھی نہ پہچانا. کبھی بھی جب گئی تھی تو سر کے بال سے آتے، بی بی آئی ہو تو سر کے بال سفید ہو گئے. جب گئی تھی تو کمر میں خم نہ تھا، آئی ہو تو ضعیفہ ہو کے آئی ہو. کبھی بھی مجھے کربلا کا حال سنا دیجیے. عبداللہ اپنے بیٹوں کا پوچھنا چاہتے ہیں کہ نہیں، بی بی انہیں تو حسین پہ صدقہ کر دیا. اب سن لو وہ جملہ جو کبھی نہیں پڑھا. ایک مرتبہ رو کے کہا بی بی بس اتنا بتا دو میرا حسین جنگ کیسے لڑا. عزادارو اس وقت عبداللہ بن جعفر طیار کو علی کی بیٹی نے حسین کا حملہ سنایا. میں ٹیلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، میرا بھائی لڑ رہا تھا. کبھی در خیمہ سے دیکھتی تھی. ایک مرتبہ ایسا لگ رہا تھا جیسے بادلوں سے گھنگور گھٹا برستی ہے، ایسے حسین کی تلوار سے سر برس رہے تھے. حسین لڑتا جا رہا تھا، ایسے میں پشتوں کے پشتے لگا چکا تھا. فوجیں بھاگ چکی تھی. حسین نے سو نیزے لگائے تھے کہ جو تو ان کے درمیان سے زندہ گزر جائے حسین اسے مان لے گا. عزادارو ایسے میں لڑتے لڑتے یہ بھی چیخ مار کے روئی. عبداللہ آسمان سے ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ.
عبداللہ مگر میں سن رہی تھی اس تلوار پہ اس آواز پر حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، مگر سنو عبداللہ حسین کے گھوڑے کے ساتھ کوئی کالے برنے والی بیوی صدا دے رہی تھی، بس بس حسین کب تک لڑے گا؟ ماتم کرنا جس کے ہاتھ آزاد ہے، آپ کے ماتم پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بس بس حسین کب تک لڑے گا؟ کہ عبداللہ یہ کہنا تھا میرے بھائی نے تلوار کو میان میں رکھا۔ عزادارو سن لیجئے جملہ اور ماتم کیجئے، عزادارو نہیں معلوم میں کیسے پڑھوں گا اور آپ کیسے سنیں گے، جملے جناب عالیہ کے نہ ہوتے تو میں نہ پڑھتا، کہ بس یہ کہنا تھا ماں کی آواز پر بیٹے نے تلوار کو میان میں رکھا، گردن کو زلجنا کی گردن میں ڈال دیا اور آواز دی زلجنا مجھے وہاں لے جاؤ جہاں میرا اکبر زین سے زمین پہ گرا۔ آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب پہ مجبور ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ زلجنا چلا، بھاگی ہوئی فوجیں آئیں، تیر والوں نے تیر کھینچے، تبر والوں نے تبر اٹھائے، نیزے والوں نے نیزے اٹھائے، برچیوں والوں نے برچیاں سنبھالی، لوگ خنجروں میں تیغوں میں بھالوں میں گر گئے، تنہا حسین برچیوں والوں میں۔ ایک مرتبہ فوج نے حملہ کیا، تیر تبر نیزے، کسی نے پوچھ لیا امام ساجد سے سنتے ہو نا مرثیے میں 1900 سے زخم زنے چاک چاک پر، سرکار ساجد سے پوچھ لیا مولا 1900 زخم آئے تھے، کہ 1900 زخم صرف گلے سے ناف مبارک تک آئے تھے، کہ مولا اتنی سی جگہ پہ اتنے زخم، کہ تیر پہ تیر بیٹھا، تبر پہ تبر بیٹھا، بھانے پہ بھانے بیٹھا۔ اس نے پوچھ لیا مولا پھر کتنے زخم آئے، کہ جتنی قرآن میں آیتیں آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں حسین زلجنا کی زین پر ڈول رہے تھے، خدا کی قسم نہ پتہ چلتا کتنے زخم آئے، حسین ڈول رہے تھے، ایسے میں پیاس کی شدت سے دہن کھلا ہوا تھا، پسر ساتھ نے آواز دیے حرملا حسین کو زین سے گرانا ہے، کھلے ہوئے دہن کا نشانہ لے کر ظالم میں جو تیر چلا ہے۔ آخری جملہ سن لیجئے، پھر زلجنا بھی برآمد ہوگا، آپ زیارت بھی کریں گے۔ عزاداروں نہ پتا چلتا حسین کے بدن میں کتنے زخم تھے، کب پتا چلا جب لوٹ کے زینب ماں کی قبر پر آئی اور ایک مرتبہ آواز دی اماں جو سفر سے آتا ہے وہ سوغات سفر لاتا ہے، اماں زینب حسین سے کرتا لائی ہے، اب جو کرتا اٹھایا قیامت ہو گئی، اتنے نشان کرتے پر تیروں سے چلی، قبر زینب لگ گئی، زینب میرا حسین۔ یا اللہ۔